فرمائیے گا کیا آپ کو توقع تھی کہ ہندوستان یہ قدم اٹھائے گا؟ دیکھیں جو ماضی کی ان کی ہسٹری ہے وہ کبھی بھی کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور جو ہوا ہے ہم نے تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ اس پہ اپنے کنسرن شو کیے۔ میں کل ملک سے حالانکہ باہر تھا، وزارت خارجہ میرے ساتھ ایکٹیولی انوالو تھی، رات لیٹ نائٹ اپنی اسٹیٹمنٹ فائنل کر کے صبح وزارت خارجہ نے ایشو کی۔ کئی ممالک کے جو یعنی میرے ہم پلہ ہے یا ان کے جو سفیر ہیں انہوں نے مجھے یعنی اس کو اپریشیٹ کے میسج بھیجے۔ تو یہ جو انہوں نے کچھ فیصلے اناؤنس کیے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب ہیں، اور اسی لیے ہم نے وزارت خارجہ نے اپنی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کے لیے تھوڑی دیر پہلے ہماری میٹنگز ختم ہوئی ہیں، اور کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا جس میں سول اور عسکری قیادت جس کی ممبر ہے۔ تو انشاءاللہ ایک ایک آئٹم کا جواب دیں گے، اور انشاءاللہ ترکی میں ترکی اکاؤنٹ سیٹل کریں گے جی۔ ہم زیادہ اس کو بہت بڑھانا نہیں چاہتے کیونکہ یہ نہ ہمارے حق میں ہے نہ کسی اور کے حق میں۔ ابھی تو ریجنل پیس، اسٹیبلٹی، ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے، لیکن ایسے جو اگر ایکشنز لیتے ہیں اب اگر ان کے پاس کوئی ثبوت تھے تو وہ قوم دنیا کو دکھائیں اور ہمیں بھی شیئر کریں۔ ہم اپنے نام ملک میں کوئی اپنی سرزمین کو چاہتے ہیں کہ استعمال کرے کسی کے خلاف، نہ کسی کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف استعمال کرے۔ اور 19 اپریل کو پچھلے ہفتے والے دن آپ نے دیکھا کہ تقریباً 4 سال کے بعد جو میں نے وزٹ کیا افغانستان کے ساتھ، تو اس میں یہ بات بڑی واضح تھی، اور یہی اصول محل اگر تمام ممالک اپنائیں تو تعلقات بہتر بھی ہو سکتے ہیں، ترقی بھی ہو سکتی ہے، عوام کی خوشحالی بھی ہو سکتی ہے، غربت میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ تو یہی ہمارے اصول ہے، اسی پہ یہ حکومت کام کر رہی ہے۔ طلعت صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل ظاہر بڑا ایک اہم اجلاس ہے، ہندوستان کے ان اقدامات میں سے جو نیچے والے 4 اقدامات ہیں ان کا تو جواب آرام سے دیا جا سکتا ہے۔ جو انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کا معاملہ ہے، آپ کے خیال میں پاکستان کے حوالے سے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ وہ عمل اس پر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن کیا واقعتاً یہ ایک سنجیدہ چیلنج ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ جو وزارت خارجہ کے ریلیٹڈ جو ڈپلومیٹک چیزیں ہیں وہ تو بڑی کلیئر ہیں، اور اس کا انشاءاللہ کل فیصلے ہو جائیں گے۔ جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کا تعلق ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے طلعت صاحب کہ کافی دیر سے انڈیا کا ہماری کچھ معاملات یعنی اس پہ اڑے ہوئے ہیں، اور شروعات انہوں نے کی تھی کیونکہ انہوں نے یہ اپر ریپیرین ہیں، ہم لوور ریپیرین ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کچھ واٹر ریزروائرز وغیرہ اس طرح بنائے ہیں۔ تو آلریڈی ہم اس کے اوپر ہماری آپس میں یعنی لیٹیگیشن کہہ لیں یا اس کی آربیٹریشن کہہ لیں، جس کا جو کہ ورلڈ بینک جس میں انوالو ہے، تو وہ ہو رہی ہے، لیکن اس کو یونیلیٹرل یہ نہیں کر سکتے۔ ٹریٹی بڑی بائنڈنگ ہے، اس طرح تو پھر دنیا میں کوئی ورلڈ آرڈر جو ہے وہ آگے کمزور ہو رہا ہے۔ تو اس طرح تو آپ جس کا جو جی چاہے جس کی کیا کہتے ہیں لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ تو نہیں چل سکتا۔ تو یہ بڑا ہی غیر سنجیدہ اور ان لاجیکل ایکشن انہوں نے لیا ہے۔ آلریڈی ہم جو فورم ہے جو اس ٹریٹی میں دیا ہوا ہے اس کے اوپر تو کچھ سالوں سے ہم دونوں ممالک ہیں اس کے اوپر، تو یہ اس کو سسپینڈ کرنا جو ہے نا، دے ہیو نو ریزن یا کوئی ان کے پاس قانونی جواز نہیں ہے، لیکن فائنل اتھارٹی جو ہے وہ آبویسلی اٹارنی جنرل اور لا منسٹر صبح انشاءاللہ اس میں دیں گے اپنا قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں قانونی پوائنٹس، تو انشاءاللہ اکارڈنگلی اس کا بھی رسپانس کل دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ اسحاق ڈار صاحب، آپ نے ہمیں جو پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہمیں بتا رہے تھے کہ معاملات کل کس طریقے سے ٹیک اپ ہوں گے۔ جو وزارت خارجہ کے کھاتے میں 4 چیزیں ہیں، اس کا تو ترکی بترکی لفظ انہوں نے استعمال کیا، ترکی بترکی اس کا جواب دے گا، یعنی ٹٹ فار ٹیٹ۔ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے اندر انہوں نے اٹارنی جنرل اور لا منسٹر کا ذکر کیا، جو لیگل آپشنز کی طرف ہمیں ٹورڈز دی اینڈ جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ معطل کرنا، اگر آپ ٹیکنیکلی اس کو دیکھ رہے ہیں، معطل کرنا یا اس کو مکمل طور پر سے نکل جانا، یہ سیمینٹکس تو نہیں ہے، یہ تو بڑی اہم فرق ہے۔ دیکھیں انہوں نے جو لفظ یوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ the treaty is held in abeyance،
that is the term they have used, ٹھیک ہے نا, in abeyance. تو اچھا اس میں یہ بھی انٹرسٹنگ ایک ٹیکنیکل بات یہ بھی ہے کہ جب آپ نے ٹریٹی کو آپ نے لیٹ سے in abeyance کر دیا, لیکن اب اس کے بعد ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کے بعد ایکشنز کیا کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. لیٹ سے کہ مے بی وہ کوئی بھی ایکشن نہیں کرتے مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے نا, ٹریٹی in abeyance ہے, لیکن اس کے بعد ایکشن کوئی نہیں ہو رہے ان کی طرف سے ان ٹرمز آف ٹرائنگ ٹو, اس موقع کو استعمال نہیں کرتے. ہاں, تو وہ بھی دیکھنا ہے. تو وہ پھر یہ جو ونڈو ملتی ہے وہ ڈپلومیسی کی ونڈو ہے, اور جیسے ہم نے ابھی کہا وہ ڈپلومیسی جو ان سی ہے اب وہ ہوگی پہلے تو ہماری طرف کی ساری کنسلٹیشنز, اور یہ بھی جیسے اب اس وقت بھی ایز وی اسپیک یہ کنسلٹیشنز تو رات کو بھی چل رہی ہوتی ہیں, اور جس طرح ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ ابھی ایک میٹنگ ختم ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, وہ تو ہندوستان نے بلا جواز پاکستان کے خلاف ایک پانی کی جنگ کا آغاز کر دیا ہے. بلا جواز اس وجہ سے کہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا, جس کو پاکستان کی طرف سے جس کا سخت نوٹس بھی لیا گیا اور کہا گیا کہ ہم کنڈولنسز کرتے ہیں, بغیر شواہد کے, یہ جانے ہوئے بغیر کہ وہ لوگ کون تھے, کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا, نہ آپ کے پاس تصویر ہے, نہ آپ کے پاس فٹ پرنٹس ہیں, اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ سنتاس معاہدہ جو 1960 سے لے کر 2025 تک یعنی آج کے دن تک قابل عمل تھا, اس کو ان ابینس کر دیا. اس کے علاوہ بھی اقدامات لیے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سامنے آپشنز کیا ہیں. قومی سلامتی کا اجلاس کل ہوگا, اس کے اندر سے آپ کو پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے اس کا حتمی خاکہ ملے گا. ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں, ڈاکٹر حسن نواز صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, جوہر سلیم صاحب موجود ہیں, بالترتیب واٹر ایکسپرٹ اور سابق سیکرٹری خارجہ سمیرہ خان ہمیں رپورٹ کر رہی ہیں ان معاملات کے اوپر. سمیرہ, اگر کوئکلی میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ جو پہلگام کے اوپر رد عمل آیا بین الاقوامی طور پر, وہ پہلگام کے انسیڈنٹ پر یا واقعے پر ہندوستان کے ساتھ کنڈولنسز تھی, واقعے کی کنڈمنیشن تھی. اس میں سے میں نے جتنے بھی سٹیٹمنٹس دیکھے ہیں, امریکہ کی طرف سے دیکھا ہے, برطانیہ کی طرف سے دیکھا ہے, یورپ کی طرف سے دیکھا ہے, اس میں کہیں پہ بلیم گیم نہیں ہے. تو ہندوستان نے اب جو اقدامات اٹھائے ہیں, میرے خیال میں اس کا بھی اسیسمنٹ کرنا ہوگا کہ بین الاقوامی طور پر اس پر رد عمل کیا آتا ہے. تو فارن آفس کی مشینری تو متحرک ہوگی یہ بتانے کے لیے دنیا کو, جو اس وقت جاگ رہی ہے. پاکستان میں تو خیر رات کے 10:30-11 بجے ہوئے ہیں, کہ ہم اس کے اوپر ہندوستان سے کیا توقع کر رہے تھے اور ہندوستان نے کیا کیا. جی گو ہیڈ. بہت شکریہ طلعت صاحب. یہ سب سے بڑی اس وقت جو جستجو ہے, تگ و دو ہے تلاش کی انفارمیشن کی, وہ اسی ایک اینگل کے اوپر ہے کہ کل ہونے کیا جائے گا. کیونکہ اس وقت جو عالمی رابطے ہوئے ہیں اس میں پاکستان کے لیے اس وقت تک بہت مثبت خبریں ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام ممالک نے کنڈولنسز آفر کی ہیں. کنڈیمنیشن اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ واضح طور پر کنڈیمنیشن نہیں ہے, کیونکہ کنڈیم ایک ملک تبھی کرتا ہے جب آپ کے اوپر آپ کے سامنے حملہ کرنے والا حملہ آور موجود ہو, کوئی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی گئی ہو. جیسے پاکستان میں کچھ ہوتا ہے, خوارج کی جانب سے رسپانسبلٹی لی جاتی ہے, BLA نے رسپانسبلٹی لے لی, تو فوری طور پہ جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے اس کی مذمت کی جاتی ہے. اب یہاں پر حملہ آور ہی نہیں ہے, چہرہ ہی نہیں ہے, تو وہ مذمت کریں تو کس کی کریں. مگر اس وقت جو 5 بڑے ممالک ہیں ان کی جانب سے بھارت سے یہی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس بیس لائن ایویڈنس کیا ہے. بیس لائن ایویڈنس اگر نہیں ہے تو ڈپلومیٹکلی بھی وہ ان سے کیا بات کریں گے. پلس پاکستان چاہے چھوٹا ملک ہو بھارت کے سامنے, مگر وہ ایک اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے ان سب کے اس وقت بہت زیادہ وہ خاکے میں فٹ بیٹھتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آنے والے وقتوں میں اس ریجن میں جو امریکہ کے ڈیزائنز ہیں یا جو چائنا کے ڈیزائنز ہیں وہ اتنی آسانی سے اتنا بڑا حملہ پاکستان کے اوپر چسپاں ہونے دیں گے, اس کا الزام. تیسری بات آپ نے پوچھی ہے کہ اس تمام تر واقعے کے حوالے سے فارن آفس, مجھے ایک چیز بحیثیت رپورٹر ابھی شاید مجھے زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر کو نیشنل سیکیورٹی کی یہ میٹنگ کل کے بجائے آج ہی بلانی چاہیے تھی. کیونکہ رات میں اگر آپ نے کوئی ایسی کون سی ایسی برین سٹارمنگ کرنی ہے جو رات کے وقت نہیں ہو سکتی, ابھی اس کو ہنگامی طور پر کرتے اور ابھی دفتر خارجہ کو ڈائریکٹیوز جاتی. آپ کے ساتھ فارمر FS بیٹھے ہوئے جوہر سلیم, اس طرح کے ہنگامی صورتحال میں 2019 میں بھی جب بالا کوٹ پر انہوں نے ایک فیک سرجیکل سٹرائک کی تو 2 دن 2 راتیں دفتر خارجہ اور آپ کے جتنے بھی ڈیفنس انسٹرومنٹس آفس کے ہیں انہوں نے کام کیا.
کل تک شاید یہ بہت لیٹ ہو جائے گا، مگر آئی ہوپ کہ دفتر خارجہ ابھی رات میں ایک سٹیٹمنٹ اس کے اوپر ایشو کرے، کیونکہ ویزے ختم کر دینا یا سفارتکاروں کو واپس بلانا، اس میں ایک انٹرسٹنگ بات اور بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بہت تاریخ کا کم نمبر ہے کہ جو پاکستان اور بھارت میں رہ جائے گا، اور اس کی بھی واضح وجوہات نہیں بتائی گئی کہ ان نیول اٹاشیز کا، ڈیفنس کا، یہ ایئر ایڈوائزرز کا کیا قصور تھا دونوں ملکوں میں، کیونکہ یہاں سے بھی پاکستان کو کبھی کوئی سمیرا، انہیں شکایت نہیں پیکج کرنا، انہیں دراصل ایک پیکج بنانا تھا، وہ صرف انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ایک پیکج اناؤنس کرنا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو خواہش ہے بطور رپورٹر کہ آپ کو آج رات ہی سب سے بڑی خبر ملے، تو اس وجہ سے آپ اصرار کر رہے ہیں، اور میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ معاملہ آج ہی طے ہو. لیکن ہنگامی میں اور پینکی میں فرق ہونا چاہیے، ذرا اس کو بھی نوٹ کیجئے گا.